محبت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آپ لوگ بھی اپنی اپنی جگہ محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ ڈوب کر درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بخل سے متعلق پچھلی مجالس میں مذاکرہ ہوتا رہا، لیکن بہت کم سالکین ایسے تھے جنہوں نے اعتراف کیا ہو کہ یہ باتیں پلے پڑی ہے، کچھ سمجھ میں آئی ہے اور احساس ہوا ہے کہ یہ بخل ہمارے اندر بھی ہے، اور ہم نے اس سے توبہ بھی کی ہے، توبہ کا ارادہ کیا ہے۔ ایسے سالکین الا ماشاء اللہ۔ تو پھر وہی بات ہوئی، آمدن نشستن برخاستن، آئے بیٹھے اور دامن جھٹک کر چلے گئے۔ حاصل خواجہ بجز پندار نیست، کیا حاصل کیا ہم نے؟ جبکہ ایک مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ یہ بات بتائی گئی کہ ہم درس سمجھ کر بیٹھیں، اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھ کر بیٹھیں۔ جی عمل کی نیت لے کر بیٹھیں، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے بیٹھیں۔ صرف ایک کانفرنس میں شرکت یا جلسے عام کی شرکت کی طرح آئیں، بیٹھیں، کچھ دیر مذاکرہ کریں اور پلہ جھاڑ کر چلے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حسن ظن تو یہی ہے کہ بیشتر نے فائدہ اٹھایا ہوگا، بیشتر نے عملی پہلو کو اس میں سے چن لیا ہوگا، توبہ کی ہوگی، لیکن اظہار الا ماشاء اللہ۔ آج کی اس مجلس میں ہمیں ایک اگلے گناہ کا مذاکرہ کرنا ہے۔ یہ مجالس جو ہو رہی ہے ہماری گناہوں سے متعلق ہے۔ جس دن سے سلسلہ شروع ہوا ہے ہفتہ وار مجالس کا، اور غالباً 6-7 مہینے کا عرصہ ہوا، الحمدللہ۔ رمضان المبارک ہی سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد باضابطہ ہوتا رہا۔ 7-8 مہینے ہو رہے ہیں یہ ہفتہ وار مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کا عنوان یہی ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اللہ کریں کہ پھر دوبارہ اتنی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑے،
سالکین سن بھی رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہو، یادداشت کی ڈائری بھی تیار کر رہے ہو، حتی الامکان کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مستقل ایک ایک چیز پر مذاکرہ ہو اور تقریباً پہلو اس کے سامنے آ جائے تاکہ ہر اعتبار سے تفہیم بھی ہو جائے اور بچنا آسان بھی ہو جائے۔ آج جس گناہ کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہے حسد۔ یہ بھی ایک خطرناک گناہ ہے اور ایک روحانی بیماری ہے جی، جس کے متعلق سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تصور کریں، ذرا تصور کریں۔ حسد ایک روحانی مرض ہے۔ جسمانی بیماریوں کا تو ہمیں خوب پتہ ہے اور خوب فکر ہے جی، جسمانی مرضوں کا ہمیں خوب پتہ بھی ہے اور خوب فکر بھی ہے، لیکن روحانی بیماریوں کا پتہ بھی نہیں ہے، اور جس کا پتہ ہے اس سے متعلق کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ حسد، سمجھیے ذرا آج کے اس مجلس میں حسد کو۔ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے جی، جب کسی بندے کو یا بندی کو اللہ کی جانب سے کوئی نعمت ملے تو دوسرے بندے کو وہ بری لگے، یہ جو ناپسندیدگی کا جذبہ ہے، ناپسندیدگی کا عمل ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ لکھ لیں اس کو۔ حسد 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 تو خوب کہا بھی ہوگا، خوب سنا بھی ہوگا، سنایا بھی ہوگا، حسد پر لیکچر بھی دیے ہوگے، لیکن حسد کہتے کس کو ہے؟ اب یہ تو نہیں کہی جا سکتی کہ حسد کی تعریف کیا ہے، گناہ کی کیا تعریف ہوگی، اس کو تو بد تعریفی کہیں گے نا۔ تو حسد کی بد تعریفی سنیے جی۔ حسد وہ خواہش ہے کہ دوسرے ساتھی کے پاس نعمت، دوسرے ساتھی کے پاس سے نعمت زائل ہو جائے، وہ نعمت دین کی ہو یا دنیا کی، اس کو کہتے ہیں حسد۔ کہ میرے کسی ساتھی، دوست، رشتہ دار کے پاس کوئی نعمت آئے، اس کو اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے، وہ نعمت دین کی ہو یا دنیا کی ہو، اس کو عہدہ مل جائے جی، وہ ٹیچر سے پروفیسر بن جائے، لیکچرار بن جائے، ہیڈ ماسٹر بن جائے جی، پرنسپال بن جائے،
کہ عہدے اس کو ملیں، یا وہ مکتب کے استاذ سے حفظ کا استاذ بن جائے، صدر مدرسی کے لیے اس کو چن لیا جائے، دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے، بنگلہ مل جائے، کار مل جائے، حسین خوبصورت خوبصیرت خدمت کرنے والی بیوی مل جائے، جس شکل میں جو نعمت اللہ کسی کو عطا فرمائے، جی تو دوسرے ساتھی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اللہ اس کی اس نعمت کو زائل کر دے، فنا کر دے، ختم کر دیں، اس کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو اسی کیفیت اور اسی خواہش کو حسد کہتے ہیں۔ اسی عمل کا نام ہے حسد۔ یہ مردوں میں بھی ہے، یہ عورتوں میں بھی ہے، جوانوں میں بھی ہے، بوڑھوں میں بھی ہے، دنیا داروں میں بھی ہے، دین داروں میں بھی ہے، علم والوں میں بھی ہے۔ یہ عمل ہر جگہ، یہ روش ہر جگہ ملے گی۔ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ اللہ اکبر۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کس قدر حسد ہے معاشرے میں۔ اللہ ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ کسی بندے کو اللہ نعمت دے دے تو دوسرا بندہ یہ چاہے کہ یہ نعمت اس سے چلی جائے، چھن جائے، ختم ہو جائے، فنا ہو جائے۔ وہ نعمت بھلے دین کی ہو یا دنیا کی۔ جی یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ مرض دونوں طرف بھی ہے، دین داروں میں بھی ہے اور دنیا داروں میں بھی ہے۔ اس کیفیت کو حسد کہتے ہیں۔ شریعت نے اس کو گناہ کبیرہ اور حرام قرار دیا ہے۔ اس کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ سنیں ذرا سالکین، سامعین، سنیں، اس مرض کا تعلق جو ہے نفس کے ساتھ ہے۔ جی سن لیا؟ یاد رکھو اس نقطے کو۔ اس مرض کا تعلق، اس گناہ کا تعلق، حسد کا تعلق نفس سے ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ نفس کے ساتھ۔ چنانچہ قرآن مجید سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حسدا من عند انفسہم، اللہ فرما رہے ہیں حسدا من عند انفسہم، اس حسد کا تعلق نفس سے ہے، نفس سے۔ بیشتر یہ بات مذاکروں میں سننے سنانے میں آتی ہے کہ یہ دل کی بیماری ہے۔ جی قرآن کہہ رہا ہے اس کا تعلق نفس سے ہے، اسی لیے نفس کا تزکیہ اس پر زور دیا جاتا ہے۔ نفس کو قابو میں رکھنا، نفس پر غلبہ حاصل کر دینا، اس کو مغلوب کر دینا، پچھاڑ دینا، قید میں رکھنا، ورنہ یہ نفس ہر گناہ کو
کرنا آسان کر دیتا ہے اور انسان کی زندگی کو تباہ کر کے رکھتا ہے۔ عرش پر جو پہلا گناہ ہوا تھا وہ کون سا تھا؟ سنا ہوگا آپ نے کہ وہ حسد ہی تھا جو سب سے پہلے عرش پر ظاہر ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزازیل، جی کون شخصیت ہے یہ؟ عزازیل جانتے ہو نا؟ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ یہ عزازیل یہ شیطان کا نام ہے۔ تو شیطان عبادت کرتے کرتے سب سے بڑا عبادت گزار بن چکا تھا۔ زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا، جس کی وجہ سے اس کو طاؤوس الملائکہ کا خطاب دیا گیا۔ واہ، وہ کیا بن گیا؟ طاؤوس الملائکہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اب اس کو یہ بات مشکل نظر آئی، چنانچہ سب فرشتوں نے تو سجدہ کیا اور یہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ جی کون؟ شیطان عزازیل، مردود، ملعون، کھڑا کے کھڑا رہ گیا۔ پوچھا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہنے لگا انا خیر منہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ بہت خطرناک چیز ہے یہ، بہت خطرناک تصور ہے یہ، مہلک جملے ہیں یہ۔ انا خیر منہ، جی کس نے کہا تھا؟ یہ جملے کس کے ہیں؟ یہ ایجاد کس کی ہے؟ او عزیزو، او پیارو، او ذمہ دارو، او سالکین، یہ کس کے جملے ہیں؟ میں اس سے بہتر ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں۔ توبہ کرو اس تصور سے، کرید کرید کے نکالو اس کو اپنے اندر سے۔ او سالکین، نکالو اس کو اپنے اندر سے۔ اسی لیے آپ کو چلایا جا رہا ہے سلوک میں کہ ہم اپنے اندر سے ان جذبات کو نکال دے۔ جی انا خیر من، انا خیر من، ہلاک کرنے والا ہے یہ بول، یہ خیال انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ انا خیر من، شیطان نے کہا تھا جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کہا کہ میں تو ان سے بہتر ہوں نا، میں تو اس سے زیادہ اچھا ہوں۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت ملی، جو نعمت ملی، اس کو وہ نعمت کا ملنا اچھا نہ لگا، پہلے اعتراض کیا، پھر اس پر دلیلیں باندھنے لگا۔ اس کو اصل میں حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہوا کہ یہ چیز مجھے ملنی چاہیے تھی۔ جی سمجھیں ذرا،
اس کو دل میں کیا پیدا ہوا اعتراض کہ یہ تو خطاب، یہ مقام، یہ چیز، یہ عزت، یہ مرتبہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا نا، میں عابد ہوں، میں طاؤس الملائکہ ہوں، میں سینئر ہوں۔ جی نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایک بات، ایک ایک جملے کو اپنے حال کے پس منظر میں سمجھیے، فتنے کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ جی اختلافات یہیں سے جنم لے رہے ہیں۔ میں سینئر ہوں، کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، اس کے دل میں یہ تھا کہ میں پہلے سے ہوں، میں سینئر ہوں، میں عابد ہوں، میں طاؤس الملائکہ ہوں۔ ارے تو جو کچھ ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہمارے اداروں میں، جماعتوں میں، جمعیتوں میں، جی الف سے لے کر یا تک دیکھ لیجئے کہ فتنے یہیں سے جنم لیتے ہیں کہ بھئی میں سینئر ہوں اور درجہ حفظ اس کو دے دیا گیا، انا خیر من۔ نہیں چلے گا، نہیں مانوں گا، مجھے تسلیم نہیں ہے یہ فیصلہ، میں منوا کے رہوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سینئر ہوں اور صدر مدرس اس کو بنایا گیا، میں سینئر ہوں اور ناظم تعلیمات کا شعبہ کسی اور کے حوالے کیا گیا۔ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہی تصوف کا حاصل ہے۔ کیا کہا؟ دلیلیں باندھنے لگا، اعتراض بھی کیا۔ اس کو تو اصل میں حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہوا کہ یہ چیز مجھے ملنی چاہیے تھی نا، اور یہ کل کے پیدا ہونے والے آدم اللہ اکبر علیہ السلام کو مل گئی۔ تو یہ حسد کی وجہ سے یہ گناہ آسمان پر ہوا۔ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھار یہ بدبو محسوس ہوتی ہے، سالکین یہ سمجھتے ہیں کوئی اظہار کریں نہ کریں، جی کہ ہم تو ماشاءاللہ 2 سال سے حضرت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہم تو 2 سال سینئر ہے راہ سلوک میں۔ اگر یہ سوچ ذہن میں آئی تو فوراً گڑ گڑا کے توبہ کرنا چاہیے۔ یہ اس کی ہلاکت کا سلسلہ شروع ہو گیا روحانی اعتبار سے کہ تو سالک بھی ہے اور پھر تیرے اندر یہ شیطنت بھی ہے کہ میں 2 سال سینئر ہوں، اور وہ کل کا آیا ہوا حضرت نے اس کو قریب کر لیا، اس کو خادم بنا دیا، وہ سفر میں ساتھ، وہ حضر میں ساتھ، وہ خلوت میں، وہ جلوت میں، یہ اس کی بنیاد رکھی تھی شیطان نے کہ میں سینئر ہوں اور یہ کل کا پیدا ہوا۔ جی یہ ہمارے پاس بھی اس کی بدبو محسوس ہوتی ہے کبھی کبھار۔ اللہ ہر ایک کو آج توبہ کی توفیق دے، ہم اپنے دل و دماغ کو دھو لیں، صاف کر لیں، ستھرا کر لیں، ہے نا۔ یہ کل خانقاہ آیا ہوا ہے اور آج اس کو تو یہ مقام مل گیا، جی وہ کل کا آیا ہوا ہے اور حضرت کی نظر عنایت اس پر زیادہ ہے۔ اگر ان جھمیلوں پہ پڑے رہیں گے، خدا کی قسم 1000 سال تک سالک بنے رہو گے، ایک ذرہ نصیب نہیں ہوگا۔ جی
تو حسد کی وجہ سے یہ گناہ آسمان پر ہوا، نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے دھتکار دیا اور فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ اللہ اکبر۔ سنیں حسد کرنے والو، نتیجہ سن لو، نتیجہ دیکھ لو۔ بھئی کوئی قریب آئیں، کوئی دور جائیں، کسی سے محبت ہو، کوئی کس درجے کو پہنچے، اگر ہم حسد کریں گے ہمیں نظروں سے گرا دیا جائے گا۔ یہ خدا کا اصول ہے، دھتکار دیے جاؤ گے، نکال دیے جاؤ گے، اور اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں۔ قرآن مجید کہتا ہے ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنتیں برستی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ اللہ سے خوب پناہ مانگے اور دعائیں مانگے، اللہ ہم اس زمرے میں نہ آئیں۔ اور سب کا حشر دیکھ لیجئے، جنہوں نے اداروں میں فتنہ کیا سینئر ہونے کی وجہ سے، جنہوں نے دینی شعبوں میں فتنہ کیا اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، وہی دھتکارے گئے، انہی کو ذلتیں ملی ہے۔ جی گھر ٹوٹے ہیں، کاروبار ٹوٹے ہیں، ہر جگہ فتنہ۔ اسی طرح عرش پر پہلا گناہ جو ہوا حسد کی وجہ سے، فرش پر پہلا گناہ جو ہوا وہ بھی اسی حسد کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اس گناہ کا دوسرا اظہار فرش پر ہوا، چنانچہ تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب ہوتی تھی تو لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ دوسری مرتبہ ولادت میں پھر لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ نسل بڑھانے کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے قانون یہ تھا کہ پہلی مرتبہ جو لڑکا پیدا ہوا اس کا دوسری دفعہ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح ہوا کرتا تھا، اور دوسری مرتبہ کے لڑکے کا پہلی لڑکی سے نکاح ہوتا۔ جب نمبر آیا قابیل اور حابیل کا، یہ دونوں بھائی تھے، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حابیل کی بیوی بہت خوبصورت تھی، جی بڑی قابل تھی، اور قابیل نے چاہا کہ یہ مجھے ملنی چاہیے۔ اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ اس کو جو نعمت ملی اللہ کے جانب سے حسین اور قابل بیوی کی، اس نعمت نے بھائی کے دل میں حسد پیدا کر دیا۔ تفصیل وہی کہ اگر کسی کو کوئی نعمت ملے اور اس کو بری لگے کہ اس کو کیوں ملی، چنانچہ قابیل کو یہ بات بری لگی، اپنے بھائی سے حسد شروع کر دیا۔ یہ حسد اتنا بڑھا کہ اس نے سوچا کہ میں اس کو قتل ہی کر دوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئے دن اس کا تجربہ دنیا میں ہوتا ہے۔ راہ کی رکاوٹ ہٹانے کے لیے انسان قتل تک پہنچتا ہے، اور یہ ہوتا ہے حسد کی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، بھائی نیک تھا، اس نے آگے سے جواب دیا
لئن بسطت الی یدک، اے بھائی تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس جملے کو دہرائیں دل میں بار بار، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہے خوف خدا، یہ ہے تقوی، یہ ہے تصوف کا حاصل۔ حالات جیسے آئیں ہم انتقامی کارروائی پر نہ اترے۔ یہاں تو سالکین ہیں ماشاءاللہ، ذرا مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے کہ سارے معاملات ختم، سارے تعلقات ختم، سلسلے کو ایک سیکنڈ میں اٹھا کے طاق میں رکھ دیتے ہیں اور اپنا ریئیکشن پیش کرتے ہیں۔ جی نہیں، میں کچھ نہیں کروں گا، میں برداشت کروں گا، میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بھائی میں انتقامی کارروائی نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے کہ جس کے پاس نعمت ہو اس کو یوں اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں سننے والے؟ جس کے پاس نعمت ہو اس کو یوں اللہ سے ڈرنا چاہیے، نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ بے قدرہ کہنے لگا کہ قتل کر دوں گا، چنانچہ اس نے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ تاریخ انسانیت کا یہ پہلا واقعہ ہے جو کتاب اللہ میں محفوظ ہے، اور اس گناہ کا سبب کیا بنا؟ بولو، اس گناہ کا سبب کیا بنا؟ حسد، الامان الحفیظ۔ اس کا سبب بنا حسد، حسد، حسد۔ ایک گناہ عرش پر ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے، پھر ایک گناہ فرش پر ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے، پھر یہ حسد آگے چلتا رہا۔ قابیل فطرت کے لوگ جتنے بھی تھے، کون؟ حابیل کا جو بھائی تھا نا قابیل، اس کم بخت کے فطرت کے لوگ جتنے بھی تھے ان سب نے اس میں حصہ پایا۔ چنانچہ کسی کو کسی کی دولت پر حسد، کسی کے علم پر حسد، کسی کو کسی کے عمل پر حسد، کسی کو اولاد کے اچھا ہونے پر حسد، یہ سب قابیل کے نسل کے لوگ ہیں۔ کسی کو کسی کی اچھی صحت پر حسد، کسی کے پاس کوئی اللہ کی نعمت ہوتی ہے جو اس بندے کو بری لگتی ہے اور اس کے دل کے اندر بے چینی اور پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، اپنے بس میں نہیں ہوتا، یہ روحانی اعتبار سے بیمار ہے۔ سمجھیں؟ جس شخص کے اندر بھی یہ سمٹم پائے جائیں تو سمجھ جانا کہ اس کو حسد کی بیماری ہو گئی ہے نا۔ یہ دور تو علامات کہ دیکھنے ہی کا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ اس میں سمٹم پائے جا رہے ہیں۔ کیا؟ نزلہ، زکام، بخار اور سانس کی تکلیف، گویا اس میں کرونا کا سمٹم پایا جا رہا ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، او سننے والوں، سننے والیوں،
خدا کی قسم کھا کے کہو، اگر کسی میں سانس کی تکلیف، نزلہ زکام، بخار والے سمٹم پائے جائے تو وہ کہاں لے جائیں گے انسان کو؟ وہ بہت ہوا تو قبر تک لے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ جو علامات اور نشانیاں اور سمٹم بچائے جا رہے ہیں کہ کسی کے دولت پر حسد کوئی کرتا ہے، کسی کے علم کی وجہ سے کسی پر حسد ہوتا ہے، جی کسی کے عمل کی وجہ سے کسی میں حسد ہوتا ہے، کسی کے اولاد ہونے سے کسی کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، کسی کو اچھی صحت اور پرسنالٹی ملنے پر کسی کا دل، وہ اپنا دل دکھاتا ہے، تو سمجھ جانا اس کے اندر حسد کی علامات اور سمٹم پائے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، یہ حسد قبر تک نہیں پہنچاتا، کورونا قبر تک پہنچا بھی دے، حسد تو جہنم میں پہنچانے والی بیماری ہے، یہ واصل کر دیتا ہے جہنم میں۔ اب بتائیں کہ کس کی فکر ہمیں زیادہ کرنی ہے؟ وہ بیماری جس کا تعلق جسم سے ہے اور جس کی انتہا قبر ہے، یا وہ بیماری جس کا تعلق روح سے ہے اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ کس کی فکر ہمیں کرنی ہے؟ ذرہ فکر نہیں ہے روحانی بیماریوں کی، جی نہ مجالس کی حاضری کی فکر ہے، غافل ہیں، غافل 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 غافل، انتہا ہے غفلت کی، انتہا ہے غفلت کی۔ کیا بنے گا اللہ بہتر ہے۔ تو جس میں یہ علامات پائی جائے تو سمجھ جانا کہ یہ حسد کا مریض ہے، اور ایسے لوگوں سے خوب دور رہیں، بچیں ان سے، ان کی مجلسوں سے بچیں، ان کی باتوں سے بچیں، ان کے قریب جانے سے بچیں، کہیں یہ روحانی خطرناک مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ ہمارے مشائخ نے کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ حسد کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس سے حسد ہوتا ہے، اگر اس پر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی برا حال آ جائے، تو یہ حاسد آدمی خوشی مناتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہے، اچھا ہوا، اب پھنس گیا نا، اچھا ہوا، اب مصیبت میں مبتلا ہو گیا نا، اس کو دیکھ کر خوشی مناتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو یہ خوشی منانے والا خود خطرے میں ہوتا ہے۔ سن لیں، یہ خوشی منانے والا خود خطرے میں ہوتا ہے، یہ حسد کرنے والا خود خطرے میں ہوتا ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالی اس مصیبت والے کو مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں اور اس بندے کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کتنے حاسد ہیں جو حسد کی وجہ سے ایسی مصیبتوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایک دانا نے کہا کہ حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی مگر کان بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سارا آبا کی آبا بگڑا ہوا ہے، سب اس مرض میں مبتلا ہے، گھر گھر حسد ہے، جی بڑے بھائی کی بیوی کو چھوٹے بھائی کی بیوی سے حسد ہے، بھیا بھیا میں حسد ہے، اللہ خاندان خاندانوں میں حسد، ایک شعبے میں رہنے والوں میں حسد، دینداروں میں حسد، دنیا داروں میں حسد، حد تو یہ ہے کہ تزکیہ کرانے والے مبتلا ہو جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا لکھا ہے اللہ والوں نے؟
اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں اور حسد کرنے والے کو اس میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ ایک عقل مند نے کیا کہا، سنیے، ایک عقل مند نے کہا کہ حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی مگر کان بہت بڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس بندے کے بارے میں اتنی سی بھی کوئی بات کرے نا تو اس کا پک اپ بہت زیادہ ہوتا ہے، حاسد فوراً سمجھ جاتا ہے اس کے اس سگنل کو کہ اس کی بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حسد کا کامل ظہور، کامل اظہار نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں ہوا، اور وہ حسد یہود کو ہوا۔ جی سنیں غور سے، حسد کا کامل اظہار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ہوا۔ کس نے حسد کیا؟ حسد کرنے والے کون؟ یہود، قوم یہود۔ نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک قوم یہود تھی، یہ صاحب علم لوگ تھے، ان کے پاس کتاب کا علم تھا، اپنے وقت کے مولوی اور مفتی تھے، لوگ آ کر ان سے باتیں پوچھا کرتے تھے، مگر علم کی وجہ سے ان کے اندر تکبر آ گیا، نخرے میں تھے اور کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ہیں۔ جی دوسرے لوگ عیسائی تھے، آقا کی تشریف آوری کے وقت کا بتایا جا رہا ہے۔ دوسرے لوگ عیسائی تھے جن کی اپنی ایک حکومت تھی، ترقی یافتہ زندگی گزارتے تھے، اور ایک مشرک تھے جو جزیرہ عرب میں رہتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب ان تینوں میں سے علم کی نسبت یہود کی طرف ہوتی تھی، ان کے پاس جو کتاب تھی اور وہ منتظر تھے کہ وہ کب آئیں گے، اور ان کے آنے سے ہمارے اوپر فتوحات اور برکات کے دروازے کھلیں گے۔ تورات کے اندر نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کی نشانیاں پوری موجود تھی، انجیل میں بھی موجود تھی۔ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی انجیل میں بھی۔ چنانچہ انہوں نے ان نشانیوں کو پڑھ کر مختلف جگہوں سے اس جگہ کی طرف اپنا رخ کیا جہاں آپ کی آمد کی توقع تھی۔ آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہود مکہ مکرمہ میں آباد نہیں ہوئے، یہود کی تمام بستیاں مدینہ کے ارد گرد تھی، چونکہ ان کی کتاب ان کو بتا رہی تھی کہ نبی آخر الزمان نے آنا ہے، تو ان کی نشانیوں کے ساتھ اس علاقے میں آنا ہے۔ چنانچہ مدینہ اور مدینہ کے قریب بنو قریظہ اور یہ سارے لوگ جو آباد تھے، حقیقت میں یہ منتظر تھے
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے کے اتنا انتظار تھا کہ جب ان کو کوئی مسئلہ بن جاتا، ان کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی، ان پر کوئی مصیبت آ جاتی، تو وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے دعا کراتے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے کافروں کے اوپر فتح مانگا کرتے تھے، کامیابی کی دعا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو آ رہے ہیں ان کی برکت سے اللہ ہمیں فتح عطا فرمائیں۔ چنانچہ ان کی کتابوں میں تھا کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوگا۔ یہ اس کے بھی انتظار میں تھے، اللہ کی شان کہ سرخ ستارہ نمودار ہو گیا تو یہود کے گھروں میں ایک تہلکہ مچ گیا کہ جس کا انتظار تھا وہ آ گیا، جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ ان کے علماء نے کہا کہ پتہ کرو کہ کہاں کہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ پتہ چلا کہ پورے مدینے کے اندر جتنی بھی عورتیں حمل سے ہیں ان میں سے کسی کی بھی ڈیلیوری وضع حمل قریب نہیں ہے، ابھی کافی ایام ہے۔ تو معلوم ہوا یہاں تو بچے کی ولادت ممکن نہیں، بڑے پریشان کہ پیدائش مدینے میں نہیں ہو رہی تو پھر کہاں؟ پھر خیال آیا کہ چلو مکہ میں پتہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مکہ کے اندر اپنے بندے بھیجے اور وہاں سے معلوم کروایا۔ یہ چھوٹا سا شہر تھا، جائزہ لیا گیا تو بہت سی عورتیں امید کے ساتھ تھیں، مگر ان میں سے بھی بہت سی عورتوں کی ابھی تاریخ باقی تھی۔ صرف ایک عورت تھی، جی صرف ایک عورت تھی جس کا نام آمنہ تھا، اور وہ حضرت عبداللہ کی اہلیہ عبد المطلب کے گھرانے سے تھیں۔ یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ سنیں ذرا غور سے، بات کس پر ہو رہی ہے۔ وہ عورت جو ہے حضرت عبداللہ کی اہلیہ تھی اور عبد المطلب کے گھرانے سے تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ امید سے تھیں اور ان کی ولادت کا وقت بالکل قریب تھا۔ جب یہود کو یہ معلوم ہوا تو ان کے گھروں کے اندر تو صف ماتم بچھ گئی، اور اسی دن سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو حسد ہونا شروع ہو گیا۔ یہ ہے نتیجہ یہودیوں کا جو حسد ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اس کی وجہ کیا ہے؟ کام آئے گی یہ بات آپ لوگ اگر یاد رکھیں گے۔ آج بھی جو خباثت کا اظہار، غلاظت کا اظہار ان یہودیوں کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی بنیاد حسد پر ہے، اور اس حسد کی بنیاد اس وقت پڑی تھی جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے خیال کے مطابق مدینہ میں ہونی چاہیے، اور آقا کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی۔ آگے سنیں حسد کیوں پیدا ہوا۔ یہود جو ہیں بنو اسحاق میں سے تھے، اور نبی علیہ السلام کا سلسلہ نسب بنو اسماعیل میں سے تھا۔ یہ ہے بیسک پوائنٹ، حسد کی وجہ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ یہود کا جو شجرہ نسب چلتا تھا وہ اسحاق علیہ السلام کے ذریعے آگے چلتا تھا، اور وہ یہی توقع کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان ہمارے ہی خاندان میں سے ہوں گے۔ یہ ان کی امید تھی، یہ ان کی توقع تھی۔ جی، چونکہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، لہذا وہ ہماری ہی نسل سے آئیں گے۔ جب یہ بات کھلی کہ نہیں وہ تو بنو اسماعیل میں سے ہیں، اب حسد شروع ہو گیا کہ یہ مقام، یہ نعمت ہمارے نسب کو ملنی چاہیے تھی۔ سمجھے؟ تو بنیاد سمجھ رہے ہیں کہ بندہ ایک نعمت کا اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے، حالانکہ تقسیم تو اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دے دے، تو وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، کہتا ہے کہ ان کو کیوں یہ نعمت ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی خطرناک بات ہے، اللہ کے تقسیم پر ناراضگی ہے، یہ گناہ، اللہ اکبر۔ اس سے اس بندے کے دل کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے، اس آگ کے لگنے کا نام حسد ہے، اس آگ کے لگنے کا نام حسد ہے۔ چنانچہ اس وقت سے یہود کو مسلمانوں کے ساتھ ایک حسد رہا ہے۔ ان کے پیغمبر علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، جس نبی آخر الزمان کا آپ نے تذکرہ کیا اور ان کے صحابہ کا تذکرہ کیا اور جو نعمتیں ان کو دینے کا وعدہ کیا، اے اللہ وہ نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخر میں بھی ہم تیری طرف رجوع کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ یہ وہ نعمتیں انہوں نے مانگی تھی، وہ آپ اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ یہ نعمتیں، یہ مقام، یہ سعادتیں میرے محبوب آئیں گے، اور جو ان کی اتباع کریں گے ان کو ملے گی۔ اللہ اکبر۔ سجدہ شکر ادا کرنے کا مقام ہے۔ ہم گنہگاروں کے لیے، ہم 14ویں اور 15ویں صدی والوں کے لیے سجدہ شکر ادا کرنے کا مقام ہے۔ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ نبی آخر الزمان آئیں گے۔ یہ جتنی نعمتیں اور دعائیں مانگی جا رہی ہے وہ ان کو ملے گی جو سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی بار سالکین نے سنا ہوگا کہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ میں سلوک طے کرایا جاتا ہے صحبت شیخ اور اتباع سنت کے ذریعے سے۔ جی آگے نا، اتباع سنت۔ تو اتباع سنت والوں کے لیے اللہ نے خود فرمایا وہ ساری سعادتیں، وہ ساری دعائیں، وہ ساری نعمتیں جو اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ ان کو ملے گی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے۔ اللہ اکبر۔
جو شخص بھی نبی امی کی اتباع کرے گا اس جماعت کو میں یہ سعادت عطا فرماؤں گا۔ وہ تو صحابہ کا تذکرہ تھا، اب جب یہود کو پتہ چلا کہ بات ہی کچھ اور ہو گئی، اس وقت سے ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں حسد، بغض، کینہ بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے کلام میں تصدیق کر دی ہے۔ ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ تم پاؤں گے کہ ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ جن کو دشمنی ہوگی وہ یہود ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ پہچانتے تھے کہ اندر سے ساری نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ مگر وہ حمیت جاہلیہ ہوتی ہے جس کے بنا پر اس حقیقت کو انہوں نے تسلیم نہ کیا، چنانچہ ان کو نبی علیہ السلام سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اتنا حسد پیدا ہوا کہ کائنات میں حسد کی ایسی مثال نہیں ملتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کائنات میں حسد کی ایسی مثال نہیں ملتی، چنانچہ اس حسد کے اوپر انہوں نے کیا کچھ نہ کیا۔ جی، اس حسد کی وجہ سے انہوں نے کیا کچھ نہ کیا، کیا کچھ نہ کیا۔ نبی علیہ السلام اگر دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں تو ان کو شہید کرنے کے لیے پتھر پھینکا گیا۔ اگر کچھ کھانا چاہتے ہیں تو بکری کے گوشت میں زہر ملا کر بھیجا۔ اگر کچھ نہیں بس چلا تو نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو ٹونے شروع کر دیے، دھاگوں پر پڑھ پڑھ کر گرہیں لگا کر پتھروں کے نیچے دبا دیا۔ اتنا حسد کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بالآخر فرما دیا کہ میرے محبوب حاسدین کے حسد سے پناہ مانگو۔ اللہ نے فرما دیا میرے محبوب بہت بڑھ گیا حاسدین کا حسد، اب تم اس حسد سے پناہ مانگو۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ یہاں پہنچ کر یہ عاجز بھی تمام سالکین اور سامعین کو اصرار کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم بھی حفظ ما تقدم کے لیے حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، خبیثوں کی خباثت سے بچنے کے لیے ہم بھی معمولات کا اہتمام کریں، وظائف کا اہتمام کریں، رجوع الی اللہ کا اہتمام کریں، روزانہ منزل کے پڑھنے اور پڑھ کر اپنے اوپر، اپنے بیوی بال بچوں پر، اپنے بوڑھے والدین پہ دم کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ دور خطرناک دور ہے، بہت خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو اہتمام کرو۔ ہمارے مسائل تو ایسے ہیں کہ نماز میں ہم آتے نہیں ہیں کہ طہارت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ استغفر۔ عورتوں کا حال اور بد سے بدتر ہے، عبادتیں، ریاضتیں، دعائیں کچھ نہیں ہیں، ہمیشہ پاکی کی شکایت،
بچہ چھوٹا ہے، مصروفیت ہے، پاکی نہیں ہے، اتنے خطرناک دور میں اللہ آقا سے فرما رہے ہیں میرے محبوب، میرے محبوب، حاسدین کے حسد سے پناہ مانگو، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد۔ یاد رکھنا جتنا کمال بڑا ہوتا ہے اتنا حاسد کا حسد زیادہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام جیسا کمال کسی کو نہیں ملا، اس لیے ان کے مخالفین جیسا حسد بھی کسی کو نہیں، کسی نے نہیں کیا۔ تو ان حاسدین کا سامنا نبی علیہ السلام کو کرنا پڑا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی اور بالآخر حق غالب آ گیا۔ یہود کو شروع سے یہ جو حسد پیدا ہوا یہ آج تک امت مسلمہ کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالی حسد کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور حاسدین کے حسد سے بھی ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں۔ اگلی چند باتیں جو حسد سے متعلق باقی رہی ہے وہ آئندہ مجلس میں بتائی جائے گی انشاءاللہ۔ خوب دعائیں کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ دور بڑی خباثتوں کا دور ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ میں کلمات پڑھا دیتا ہوں، توبہ کی نیت سے پڑھیں، نئے کوئی صاحب ہے تو وہ بیعت کی نیت سے پڑھیں۔ کلمات پڑھا دیتا ہوں، آپ لوگ کلمات پڑھ لیں۔ پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے پچھلے زندگی سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گا انشاءاللہ۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اس طرح سے مرادیں پوری ہوتی ہے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا فرمائیں۔
سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ، گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، لٹے پٹے، اللہ تیرے بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ، ظاہر میں تو ہم تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں. اے اللہ، ظاہر میں تو ہم تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں. اے اللہ، حقیقت میں بڑے گندے ہیں. اے اللہ، بہت گندے ہیں. اللہ، سارا وجود گندا ہو گیا ہمارا. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، بندے تو تیرے بہت ہیں، لیکن ہم ہماری طرح گندے نہیں ہوں گے، ہماری طرح گنہگار نہیں ہوں گے. اے اللہ، اسی گندگی اور گناہوں کو لے کر تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ، اے اللہ، اے معافی دے کر خوش ہونے والے خدا، اے مانگنے والوں سے خوش ہونے والے اللہ، ہم مجبور، گنہگار، اے اللہ، اے اللہ، ضرورت مند، اللہ، اللہ جنہوں نے اپنی زندگیاں برباد کر لی ہیں گناہوں کی وجہ سے، اللہ تیرے پاس آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ، اللہ ساری دنیا اپنی اپنی مصروفیتوں میں ہے. اللہ، اللہ تیرے مجبور بندے تیرے سامنے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ، بھکاری بن کے آئے ہیں. اللہ، بھکاری بن کے آئے ہیں. اللہ، بھیک کا کشکول اٹھا کے آئے ہیں. اللہ، ہم بھکاری اپنا دامن پسار کے بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو ختم فرما دیجئے، سیاہوں کو اللہ صاف فرما دیجئے. میرے اللہ، میرے اللہ، اے کن فیکون کے مالک، آج تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں. اللہ، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ، تیری ایک نظر کی بات ہے، میرے زندگی کا سوال ہے. اے اللہ، کن کن فیکون کے مالک، اللہ کہہ دیجئے آج ہمارا نام مجرموں سے نکال دیجئے. اللہ، مجرموں کی فہرست سے ہمارا نام نکال دیجئے، روحانی مریضوں کی فہرست سے ہمارا نام نکال دیجئے. اللہ، وبائی دور میں اللہ جسمانی مریضوں کے فہرست میں خاندان کے کسی ایک فرد کا نام آ جاتا ہے، اللہ سارا خاندان فکرمند ہو جاتا ہے، سہم جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. اللہ، 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 روحانی بیماریوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہو رہی. اللہ، اے اللہ، اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ ساری رات روتے تھے، اللہ کہ روحانی مریضوں کے فہرست میں اگر نام آ جائے تو کیا بنے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کو پڑھ کر ساری رات گزار دیتے تھے. اللہ، اللہ، آج ہم بھی عام سے سوال کرتے ہیں، اللہ روحانی اور جسمانی دونوں بیماروں کے فہرست سے نام کٹوا دیجئے. اللہ، آپ کو کون پوچھنے والا ہے مولا، کٹوا دیجئے، نکال دیجئے. اللہ، نکال دیجئے. اللہ، جہنمیوں کی فہرست سے نام نکال دیجئے. اللہ، جنت والے فہرست میں لکھوا دیجئے. اللہ جی، اللہ جی، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ، اللہ، اللہ کر دیجئے، آج کر دیجئے. اللہ، آج کے رات سونے سے پہلے اللہ مجرموں سے نکال دیجئے. اللہ، بڑے بڑے روحانی مرض ہمارے دل کو لگے ہوئے ہیں. اللہ، اللہ تزکیہ آسان فرما دیجئے. اللہ جی، تزکیہ آسان فرما دیجئے. ایک ایک گناہ کو اللہ نکالنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. بچا دیجئے اللہ، روحانی بیماریوں سے بچا دیجئے، جسمانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ، روحانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ، سالکین میں سے اے اللہ حافظ غالب نے بھی بھجوایا ہے، عامر نے بھی بھجوایا ہے، کتنے لوگوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں. اللہ، سب کی شفا کے فیصلے آسمانوں میں فرما دیجئے. اللہ، میرے والدین کو صحت
تندرستی شفا نصیب فرما دیجئے اللہ، صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ دائم نصیب فرما دیجئے اے اللہ، خاندان میں جاننے والوں میں اللہ، دنیا میں جہاں جہاں مریض ہیں سب کی شفا کے فیصلے فرما دیجئے، مرحومین کے مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ، ہمارے عزیز دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ جی گھر والوں کے دلوں پہ کیا بیتتا ہے اللہ جب ماں ساتھ چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اللہ جی ان گھر میں صبر و سکون عطا فرما دیجئے، اللہ سب کو قرار عطا فرما دیجئے، اللہ مرحومہ کو مغفورہ بنا دیجئے، ان کے مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ قبر کو وسیع فرما دیجئے، اللہ جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے، اللہ جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے اے اللہ، یقیناً تو نے اپنے اس بندی کو اللہ معاف ہی کر دیا ہوگا، اللہ ایمان والے کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تیری اس بندی نے کتنے مہینے اللہ بستر مرگ پہ گزارے ہیں، اللہ یقیناً یہ اس کے اللہ مغفرت کے لیے کافی ہے، اللہ مغفرت فرما دیجئے، جتنوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول فرما دیجئے، اللہ تمام سالکین کو اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ ذوق شوق عطا فرما دیجئے، عاشق رسول بنا دیجئے، متبع سنت بنا دیجئے، دنیا نکال دیجئے اللہ دلوں سے، اللہ حسد سے حفاظت فرما اے اللہ، حسد سے حفاظت فرما، بغض کینے سے حفاظت فرما، تکبر سے حفاظت فرما، ریاکاری سے حفاظت فرما، حب جاہ سے حفاظت فرما اے اللہ، ایک ایک روحانی مرض سے حفاظت فرما اے اللہ ساری دنیا حسد میں مبتلا ہے، اللہ مسلمانوں سے بھی حسد ہے اللہ، اور سیدنا جناب محمد الرسول اللہ سے بھی حسد کی انتہا ہے، اللہ ان حاسدوں کی ہدایت کے فیصلے آسمانوں میں فرما لیجئے، اللہ ان حاسدین کی حسد کے فیصلے آسمانوں میں فرما دیجئے، اللہ ہدایت اللہ ان کی قسمت میں نہیں ہے، اللہ قصہ صاف فرما دیجئے، اللہ ان کا قصہ صاف فرما دیجئے، اللہ نیست نابود فرما دیجئے، اللہ زمین دوز فرما دیجئے، اللہ ان کی ہوا اکھاڑ دیجئے، اللہ ان کے صفوں میں انتشار فرما دیجئے، اللہ ساری دنیا سے جو خبریں آ رہی ہے ہمتیں توڑنے والی آ رہی ہے، اللہ جی ان مکاروں کے مکائد اور مکر سے امت کی حفاظت فرما اے اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور متبع سنت بنا، جو مانگا عطا فرما، جو رہ گیا نصیب فرما، جزا اللہ ان محمد ما ہوا برحمتک یا رحمت